الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری خاتم النبیین، آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور بشیر و نذیر بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ جس نے اس انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، وہ اس کی صحیح حقیقت، فطرت اور اصلیت کا علم رکھتا ہے. انسان ظاہری طور پر یہ ایک جسم ہے، اور یہ جسم مختلف اعضاء سے بنا ہوا سر ہے، جس میں آنکھیں، کان، ناک، منہ ہے. انسان کا دھڑ ہے جس میں کچھ ہڈیاں ہیں، کچھ ہاتھ ہیں، بازو ہیں، ٹانگیں، پاؤں، پیٹ. انسان کے جسم کے یہ اعضاء، گوشت پوشت کا بنا ہوا یہ انسان، اور ہر عضو جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ہر حصہ اپنا کام کرتا ہے تو انسان صحیح سلامت ہوتا ہے. اور اگر جسم کا کوئی حصہ اپنا پورا کام نہ کرے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو انسان صحیح سلامت نہیں ہوتا. جتنا جسم کا یہ حصہ یا عضو جس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جتنی اس کی اہمیت اور حیثیت ہے، اگر اس میں اتنی کمزوری، بیماری یا کوئی نقص آ جائے تو اتنا ہی انسان زیادہ بیمار ہوتا ہے. آنکھیں اپنا کام کرتی ہیں، کان اپنا کام کرتے ہیں، ناک کا اپنا کام ہے، زبان کا اپنا کام ہے، یہ گلا ہے، اس سے سانس آتا جاتا ہے. کھانا انسان اپنے جسم میں، اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ہاتھ سے چیزیں پکڑتا، کام کرتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے. یہ دماغ، اس انسان عقلی طور پر کام لیتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، اور ساتھ دل ہے. انسان کے جسم میں ہر عضو اپنی جگہ بڑی لازمی حیثیت اور اہمیت والا عضو ہے، لیکن ان تمام اعضاء میں چھوٹا حصہ، چھوٹا عضو، ایک ٹکڑا، وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، مرکزی اس کی حیثیت ہے. اگر اس میں بیماری آ جائے، خرابی آ جائے، کمی آ جائے تو پھر انسان بیکار ہو جاتا ہے. اور اگر وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر بس
اور وہ ہے سب جانتے ہیں دل۔ دل اللہ نے بڑی چھپا کے محفوظ جگہ پہ لگایا ہوا ہے انسان کی، اور ہے بھی چھوٹا سا، ہے بھی بڑا نرم سا ایک گوشت پوشت کا خون کا لوتھڑا، لیکن انسان کی زندگی کا انحصار، انسان کی صحت کا انحصار اس دل پہ ہے۔ دل ٹھیک کام کر رہا ہے، انسان ٹھیک ہے۔ اگر کبھی سر درد ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا، ہاتھ میں تکلیف ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس کا علاج۔ لیکن دل، اگر دل میں بیماری آ گئی، جو دل کا بیمار انسان ہے، تو پھر وہ زندگی بڑی مشکل سے گزارتا ہے۔ اور جب دل بیماری کی انتہا کو پہنچے اور پھر دل کام کرنا چھوڑ دے 1 منٹ کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان بس ہے۔ اگر آنکھیں نہیں تو کام چلتا ہے، ہاتھ نہیں تو چلتا ہے، انسان زندہ ہے، پاؤں نہیں تو پھر بھی چلتا ہے۔ حتیٰ کہ پاگل انسان جس کا دماغ کام نہیں کرتا، عقل کام نہیں کرتی، زندہ وہ بھی ہے۔ لیکن اگر دل ٹھیک نہیں تو انسان نہیں۔ یہ تو ہم دیکھیں دنیاوی طور پر، اس دنیاوی صحت، زندگی کے طور پر، اس صحت کے یا میڈیکل طور پر اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی دل کی یہ اہمیت ہے، یہ حیثیت ہے، یہ اس کی کیفیت ہے، اتنا لازمی اور اتنا اس کو احتیاط سے، حفاظت سے رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے اور دنیا کی صحت کے حوالے سے اگر دل کی اتنی حیثیت، اتنی اہمیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان مر گیا، دل نے کام چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، مر گیا، مرنا ہے ہی۔ کوئی 4 سال کا مر جائے، کوئی 10 سال کا مر جائے، کوئی 100 سال کا مر جائے، کوئی 1000 سال کے بعد مر جائے، مرنا تو ہے، دل نے تو کام چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے، جو قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، حدیث پاک میں رسول اکرم علیہ السلام وضاحت فرماتے ہیں، یہ دل جسم کے اندر چھوٹا سا یہ ٹکڑا، اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے زیادہ اس انسان کی روحانی زندگی سے، اس انسان کے دین کی صحت کے حوالے سے زیادہ ہے، اس کے ایمان سے، اسلام سے دل کا تعلق زیادہ ہے۔ جیسے دل میں بیماری آ جائے تو انسان کی صحت خراب ہو گئی، انسان دنیا میں پریشان ہوتا ہے، کام نہیں کر سکتا دنیا کے۔ اسی طرح اگر روحانی، دینی، ایمانی، اسلامی طور پر دل میں بیماری لگ گئی، دل بیمار ہوا، دل نے صحیح کام نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ بندہ دینی طور پر، اسلامی طور پر، روحانی طور پر کام کرنے، دین کا کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اگر اس کا دین ہی خراب ہو گیا دل کے خراب ہونے کی وجہ سے، تو چاہے یہ 1000 سال زندہ رہے، تو یہ زندگی تو پھر ایسی ہی ہے جیسے جانوروں کی ہے، چوپاؤں کی ہے، حیوانوں کی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو دل ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ 30ویں پارے کی ایک سورت جس کو سورت مطففین کہتے ہیں، اس کی ایک یہ آیت ہے، اور اس لیے میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس سورت کی ان ابتدائی چند آیتوں کا، بلکہ پوری سورت چھوٹی سی ہے، 1 صفحے کے قریب، تو کبھی ترجمہ اس کا پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ویل للمطففین، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں،
لیتے ہیں تو بہت پورا تول کے، زیادہ دیں تو کم کر کے، وہ اللہ کو جھٹلاتے، اللہ کے دین کو جھٹلاتے، قیامت کے دن کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ یہ گناہ کرتے، وہ گناہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ کہ جن کے دلوں پہ ران ہے۔ ہم اپنی زبان میں ران کا تو معنی اور لیتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کے الفاظ ران وہ کیا ہے؟ جب دل کو بیماری لگ جاتی ہے، اور ران عربی زبان میں کہتے ہیں زنگ کو، جو لوہے کے اوپر لگتا ہے۔ اگر لوہے کو زنگ لگنا شروع ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد پھر لوہا کتنا مضبوط ہے، اگر کوئی باریک سا سریا لوہے کا کوئی توڑنا چاہے، اس کو موڑنا چاہے تو مشکل ہے، لیکن زنگ لگتا ہے تو پھر انسان کے توڑے بغیر وہ زنگ ہی لوہے کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ لوہے کا زنگ ہے، ران ہے۔ لیکن ایک یہ ران جو اللہ فرما رہے ہیں دل کے اوپر لگتا ہے، دل کو زنگ لگتا ہے، دل کو بیماری لگتی ہے۔ ان کے دلوں کو بیماری لگی، اس لیے ان کو نہ دین کا کوئی پتہ، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف، نہ دنیا کے کوئی اخلاق و آداب کا کوئی پتہ، بس جو ہے بھاگ دوڑ دنیا کے لیے کہ ہم جو کما لیں، جو رکھ لیں، جو کر لیں، بس یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو دل کی بیماری، جب دل پہ زنگ لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بات ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہٹا کر پھینک دیے جائیں گے۔ پھر اللہ ان کو نہیں دیکھے گا، یہ اللہ کے سامنے نہیں، یہ تو اللہ سے دور پھینک دیے گئے، محجوبون۔ لیکن یہ ران کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری اور دل کی سختی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھوٹی موٹی پکڑ آئے، تنبیہ آئے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ عاجزی انکساری گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، پناہ مانگتے، اللہ کی طرف پلٹتے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ الٹا کچھ نصیحت حاصل کرنے، کچھ سمجھنے کی بجائے الٹا دل سخت ہو گئے۔ چاہیے تھا کہ اگر اتنی بیماری آئی، یہ نقصان ہو گیا، طوفان آ رہا ہے، ہمارے سامنے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہ کہیں ایسا ہو جائے، الٹا دل سخت ہو گیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دل سخت ہوئے اس لیے کہ شیطان نے ان کے جرائم، گناہ، غلط کاموں کو ان کے سامنے ایسے پیش کیا کہ تم تو اتنے اچھے بندے ہو، تم دنیا کے اتنے زبردست انسان ہو، یہی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہے، جو جھوٹ بولتا ہے شیطان اس کا جھوٹ ایسے دکھاتا ہے کہ کمال تو تیرا ہے نا، دیکھو تو نے سارے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، کمال تو تیرا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے کر جو ہے اس کی جیب سے کچھ نکال کر اپنے بیلنس میں ڈال لیتا ہے، بجائے اس کے کہ کبھی بیماری آئے کہ نقصان ہو سمجھے، شیطان اس کو کہتا ہے تیرا کیا کمال ہے، تو ہے سمجھدار، یہ سارے بیوقوف ہیں، یہ تیری عقل کا کمال ہے، تیرے فن کا کمال، دیکھو تو نے جو ہے نا اس کو پتہ نہیں لگنے دیا، فلاں کو بڑا وہ چلاک تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن تو نے اس کو کیسے گرا، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے اور پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر نہ دین کی سمجھ آتی ہے، نہ ایمان کی سمجھ آتی ہے، نہ دنیا کے آداب کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی زندگی کے کیا آداب ہیں، معاشرے کے کیا آداب ہیں، نہ اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی
لوگوں کے بارے میں پھر یہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، ہلاکت ان کے لیے ہے، تباہی ان کے لیے ہے، ویل ان کے لیے ہے جن کے دل سخت ہو گئے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جن کے دل سخت ہو گئے، ہلاکت ان کی، تباہی ان کی، وہ تباہ ہو گئے۔ اب اگر اللہ یہ فرمائے کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل، تباہی اور ہلاکت ہے، تو بتائیں کہ کون سی طاقت ہے دنیا کی جو بچا سکے، جو نقصان سے بچا سکے، ہلاکت سے بچا سکے؟ بچانا تو اللہ نے۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے نا، چاہے کتنا کو کیا گزرا انسان ہے، مسلمان ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورۃ حدید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ بھئی یہ جو لوگ ہیں، مکے کے مشرک تھے، عرب تھے یا کو عجم ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، یہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ ان کی مہلت لمبی ہو گئی، یعنی ایک لمبے عرصے تک ان کی پکڑ نہ آئی۔ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی تھی، وہ سرکشی پہ آئے ہوئے جرم کرتے، نافرمانیاں کرتے، اللہ کی حدیں توڑتے رہے، اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی۔ مہلت لمبی ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب یہاں ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ دل سخت ہوئے تو وہ تباہ ہوئے، لیکن دل کیوں سخت ہوئے؟ جیسا پچھلی آیت میں یہ کہ شیطان نے ان کے عملوں کو اچھا کر کے دکھلایا تو دل سخت ہوتے چلے گئے۔ یہاں یہ کہ مہلت زیادہ مل گئی، پکڑ نہیں آئی، اللہ نے اپنے بندوں کو گناہوں، نافرمانیوں، جرائم کے باوجود پھر بھی کچھ نہ کہا۔ یہ جو ڈھیل ملی، مہلت زیادہ ملی، یہ سبب کہ بندے کا دل سخت ہوا۔ ورنہ اگر جیسے ہی بندہ لائن سے ہٹتا تو اللہ فوراً پکڑتا تو اس کو تنبیہ زیادہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ مہلت دیتا ہے کہ ایک بندہ کہیں ایسا نہ کہ یا اللہ ابھی تو میں نے پہلا قدم اٹھایا تھا، میں تو بھی سوچ رہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کیوں اتنی جلدی پکڑ لیا۔ اللہ مہلت دے رہا ہے، لیکن مہلت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر قوموں، معاشروں کے اور افراد کے دل سخت ہوتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر تباہی اور ویل ہوتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم کے اندر ایک یہ ٹکڑا چھوٹا سا، اگر یہ ایک ٹکڑا چھوٹا سا ٹھیک ہو گیا، صحیح رہا، تو سارا جسم سب کچھ ٹھیک ہے، میڈیکلی طور پر، صحت کے طور پر بھی ٹھیک ہے، تو ایمان کے طور پر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پھر سب کچھ ہی خراب ہو گیا، یہ جسم سارے کا سارا خراب ہو گیا، جسم کا ہر عضو خراب ہو گیا، ساتھ ایمان بھی خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، فرمایا یہ دل ہے، یہ دل چھوٹا ٹکڑا اگر یہ ٹھیک ہے تو دنیاوی طور پر صحت بھی ٹھیک ہے، اور روحانی اور ایمانی طور پر ایمانی صحت بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہوا، اس میں بیماری آئی تو صحت بھی گئی، اور اگر اس میں بیماری آئی تو ایمان بھی گیا۔ اس لیے دل کو ٹھیک رکھو، اور اللہ تو دیکھتا ہی دل کو ہے، بندوں کے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے، بندہ کتنا موٹا، تازہ، کیسا خوبصورت، یہ نہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ لہذا پھر یہ دل کے اندر بیماری کیسے آتی ہے، یہ دل کے اوپر ران، یہ زنگ کیسے لگتا ہے، اس کی وضاحت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کرتی ہے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اذا اذنب ذنبا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر اس گناہ کے بعد، یہ سیاہ نقطہ لگنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس گناہ کو چھوڑ دے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور سقیلہ کا جو اگر معنی کریں تو پہلے سے بھی زیادہ صفائی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر پہلے کوئی تھوڑی بہت مٹی وٹی پڑی تھی تو صاف کیا تو صاف ہو گیا، کیونکہ توبہ کی، استغفار کی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ اور اگر فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر یہ بندہ اور گناہ کرتا ہے، گناہ کی طرف اور بڑھتا ہے، تو پھر یہ سیاہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ پھر یہ اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی دل سیاہ ہوتے 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 آخر سیاہی ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، طبع اللہ علی قلوبہم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم۔ جب یہاں تک پہنچ جاتے ہیں یہ اللہ کی حدیں توڑنے والے، کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر لوگ، نافرمان، تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب دل پر مہر لگ گئی، دل بند ہو گیا، تو نہ اس میں پھر کوئی علاج داخل ہو، نہ کوئی دوائی اس پہ کام کرے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ختم ہے نا۔ کہ جب یہ ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا اب ہارٹ اٹیک، اب یہ یہاں تک پہنچ گیا، اب اس کے بعد علاج نہیں ہے جی، بس دیکھ لیں کو 2-4 سانس آتے ہیں تو آتے ہیں، ورنہ جو ہے بس گیا بندہ۔ ایمانی طور پر، روحانی طور پر، اسلامی طور پر ہم مسلمان ہیں۔ جب دل اس کیفیت میں پہنچ جائے، اتنے گناہ کر کے، اتنی نافرمانیاں کر کے، اتنے لوگوں کے ساتھ ٹھگیاں لگا کر، دھوکے کر کے، جھوٹ بول کر، حرام کھا کر، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، صدقات و خیرات، زکوٰۃ چھوڑ کر، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت، آپ کے ارشاد کو چھوڑ کر، آپ کی مخالفت کر کے یہاں تک پہنچ گئے، تو پھر دل ختم، دل ختم تو سب کچھ ختم۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھئی یہ کیسے پتہ لگے کہ بھئی دل کو یہ بیماری لگ گئی ہے؟ بڑے اختصار کے ساتھ، بندے کے اندر کسی اچھے کام کرنے میں سستی ہو، یا بلکہ اچھا کام کرنے کی طرف دل لگے نا۔ مثال کے طور پر اگر نماز کا اللہ نے حکم دیا، اذان ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن کوئی احساس نہیں، لوگ نماز پڑھ کر چلے جائیں، سامنے بیٹھا ہے، فارغ ہی بیٹھا ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل بیمار نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ بھئی جھوٹ پہ جھوٹ لوگ مار رہے ہیں، دغا فریب خود بھی کر رہا ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی آج کل تو زمانہ ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سود پہ سود کھائے جا رہا ہے، حرام پہ حرام کھائے جا رہا ہے، کسی کے حقوق کا پتہ نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ سے ڈر نہیں، دل پہ ران زنگ ہے، دل ختم ہو رہا ہے۔ اگر اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، ترجمہ سنائیں، اللہ کا فرمان سنائیں، اگر اس کے دل پر، اس کی صحت پر، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ دل ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ بات اب اگر میں کہوں تو زیر غور ہونی چاہیے ہر وقت،
اور چھوڑیں، درس میں نہیں جاتے، تقریر کسی کی سننے نہیں جاتے۔ ایک مسلمان کے لیے جمعہ کا دن اور یہ جمعہ کا چند منٹ کا وقت جو ہے یہ ہوتا ہے، یہ ایک اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہاں چند باتیں قرآن حدیث کی یا اللہ کے فرمان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے ابھی تقریر کرنی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھہر کے چلتے ہیں، باہر کھڑے گپ لگائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل نے کہا کہیں بات تو تک پہنچ نہ جائے، اور جو آ جاتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ، وہ اس کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے، وہ اس کی طرف، وہ اس کو موبائل پکڑا رہا ہے، وہ اس کو دکھا رہا ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بول رہے ہیں نا، وہ اصل میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ جیسے یہ ہے کہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ کلرک ہیں، ہم فلاں ہیں تو ہم نے فائل یہاں سے وہاں پہنچانی ہے یا ادھر اٹھا کر اس پہ سائن کرنے، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں، کوئی بات نہیں، مہینے بعد کوئی بات ہو سکتا ہے اس بندے کتنی پریشانی ہے تو یار فائل یا کوئی بات نہیں۔ دل خراب ہو چکے ہیں، یہ علامت ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، اللہ کا فرمان سنیں، پڑھیں، غور کریں۔ جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنا استغفار کریں گے، جتنا اللہ سے معافی مانگیں گے، اتنا دل صاف ہوگا۔ سُقِلَ قَلْبُهُ، صاف ہوتا چلا جائے گا۔ دل کے اوپر سمجھیے کہ قسم کی جو ہے نا وہ اتنے کلی ہوتی چلی جائے گی، دل چمکے گا۔ اب مرضی ہے کہ دل کو صاف کر لیں، مرضی ہے تو دل کے اوپر جتنی دھول وول ڈالنی ہے وہ ڈال لیں۔ کل کو کیا ہونا ہے، یہ صحت بھی خراب ہوگی، روحانی صحت بھی خراب ہوگی۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ایمانی روحانی صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا۔ عباد الله اعلموا أننا لو تأملنا في أحوالنا وأحوال المسلمين ونظرنا في أنفسنا وفي تعاملنا مع الله عز وجل والعمل بشرعه سبحانه وتعالى لوجدنا تقصيرا بينا وخللا ظاهرا۔ ترك الصلوات والتكاسل في أدائها وعدم الخشوع في العبادة والإعراض عن كتاب الله وعدم التأثر عند تلاوة القرآن وسماعها والوقوع في الشهوات والشبهات وارتكاب الكبائر والمحرمات وأكل الحرام والتعامل بالمعاملات المحرمة وانتشار القطيعة بين الأقارب والجفا بين الإخوان وعدم احترام حقوق الآخرين وغير ذلك، ثم عدم التذكر بالذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، وإن كل ذلك في الحقيقة يدل على وجود مرض خطير ألا وهو قسوة القلب. وقسوة القلب تعني عدم رقة القلب وذهاب اللين والرحمة والخشوع منه وعدم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله عز وجل هذا الداء العضال الذي ظهر في الأمم السابقة كما في قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
وكما قال سبحانه وتعالى أيضا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخوة الإيمان، القلب يمرض كما يمرض البدن، ويصدأ كما تصدأ المرآة. وقد اعتنى الشارع الحكيم بهذا العضو الخطير واهتم بعلاجه وحث العبد على إصلاحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولقسوة القلب مظاهر تدل عليها، وأعراض يعرف بها فساد القلب من صلاحه، وهي متفاوتة في أثرها وخطرها. ومن أهم هذه المظاهر التكاسل عن الطاعات والتهاون في أعمال الخير، وخلو العبادة من الخشوع، وحرمان لذة العبادة ومناجاة الرب تعالى، كما جاء في القرآن الكريم عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن هذه المظاهر عدم التأثر بالآيات القرآنية والمواعظ الربانية، وعدم الاتعاظ والتأثر بشيء مما يجري حوله من الحوادث والكوارث والآيات الكونية، أو ما يصيبه من أمراض أو مصائب، فلا يتضرع إلى الله تعالى ولا يلين قلبه، فلا يرجع إلى ربه عز وجل، كما قال تعالى عن أقوام سابقين: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومن هذه المظاهر حب الدنيا والركون إليها وإيثار الدنيا على الآخرة، فإنه قد يفتح على هذا الإنسان استدراجا، ولكنه بدل أن يتضرع إلى الله يفرح ويطرح. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن هذه المظاهر البعد عن الله وسوء الظن بالله تعالى، والشعور بالضيق والوحشة والقلق في مجالس الخير وفي مجالس العمل الصالح. عباد الله، ومن أسباب قسوة القلب الغفلة، وهي مرض خطير إذا استحوذ على القلوب أدى إلى انغلاق أبواب الهداية وحصول الطبع والختم على القلوب. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ومن الأسباب كثرة الوقوع في المعاصي والمنكرات، بحيث تصبح شيئا مألوفا، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا عند هؤلاء، ويضعف تعظيم الله عز وجل، ويضعف تعظيم حرمات الله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم
يومئذ لمحجوبون. ومن أسباب قسوة القلب نسيان الموت ومشكلاته ونسيان الآخرة والإعراض عن الذكر والتفريط في الفرائض وأكل الحرام والمجاهرة بالمعاصي ومصاحبة أصدقاء السوء والجلوس في المجالس الفاسدة المفسدة، وهذا أكثر تأثيراً في الإنسان حيث يتأثر سريعاً بمن حوله. فمن يجالس أناساً أكثر حديثهم عن المحرمات ويكثرون المزاح والضحك وسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام، وهذا الشخص لا بد أن يتأثر بهؤلاء الجلساء ويطبع قلبه، فهؤلاء في خطر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا من أمراض الداء، من أمراض الدنيا، وأن يحفظ قلوبنا من أمراض الدين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى، وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن قسوة القلوب مرض خطير ولا من علاجه، وهناك سبل وأسباب لعلاج قسوة القلب لو يراعيها العبد يصلح قلبه. ومن أسباب علاج قسوة القلب تذكر الموت وما بعده من سؤال القبر وكلمته ووحشته وضيقه وأهوال الموت وسكراته وحضور الجنائز وزيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من هادم اللذات. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. ومن علاج قسوة القلب تعلم العلم الشرعي والنظر في آيات القرآن الكريم ومواعظ السنة النبوية، هذا العلم الذي يعين الإنسان على معرفة الله وتعظيمه وتعظيم حرماته. وكذلك الإكثار من ذكر الله والاستغفار ومجالسة الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك ويجنبنا عن المعاصي والذنوب. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.